بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں، میں نافع بن حلال جملی ہوں۔ فرمایا اس وقت خیموں سے باہر کیوں آئے ہو؟ تو جواب دیا کہ میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر قربان ہوں۔ آپ علیہ السلام کو خیمہ گاہ سے تنہا باہر آتے دیکھا تو مجھ سے آپ علیہ السلام کی مفارقت برداشت نہ ہو سکی۔ خطرہ ہے کہ کہیں یہ کفار آپ علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس لیے فوراً حاضر ہوا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ دیکھوں کہیں ابن سعد نے اس طرف خفیہ فوجیں تو نہیں بٹھائیں کہ مبادہ کل کو پیچھے سے خیموں پر حملہ آور ہو جائیں۔ امام علی مقام نے نافع سے فرمایا، اے نافع، میری طرف سے تجھے اجازت ہے، میں نے اپنی بیعت تجھ سے اٹھا لی ہے، بے شک تو چلا جا اور اس مصیبت سے اپنے آپ کو نجات دے۔ سامنے والے دونوں پہاڑوں کے درمیان سے گزر کر کسی امن کی جگہ پہنچ جا۔ جب نافع نے امام علیہ السلام کا کلام سنا تو قدموں میں گر پڑا اور رو کر عرض کیا، مولا میری ماں میرے غم میں بیٹھے اگر میں ایسا کام کروں۔ اے آقا، میں نے یہ گھوڑا اور یہ تلوار 1,000 کی قیمت سے خریدا ہے اور مجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے آپ علیہ السلام کی معرفت سے نوازا ہے، جب تک گھوڑے اور تلوار میں مقابلے کی تاب رہے گی آپ علیہ السلام کی نصرت سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ نافع بن حلال کہتا ہے کہ اتنے میں امام علیہ السلام اپنی بہن حضرت زینب خاتون کے خیمے میں داخل ہو گئے اور میں انتظار میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ وہ بہن جو بھائی کا انتظار میں تھی بھائی کو آتے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور آرام کے لیے تکیہ پیش کیا۔ پھر دونوں بھائی بہن باہمی راز کی باتوں میں مشغول ہوئے۔ اچانک میں نے عالیہ بی بی کے گریہ کی آواز سنی کہ کہتی تھیں، ہائے کیا میں آپ علیہ السلام کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھوں گی اور بنی ہاشم کے چاند میری آنکھوں کے سامنے شہید ہوں گے۔ پھر آواز آئی، بھائی جان کیا آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو آزما لیا ہے؟ مجھے تو ڈر ہے کہ لڑائی کے وقت موت سے ڈر کر آپ علیہ السلام کو تنہا نہ چھوڑ جائے۔ مولا نے اپنی بہن کی یہ باتیں سن کر رو دیا اور فرمایا، اے بہن تسلی کرو، میں نے اپنے جانثاروں کو خوب آزما لیا ہے، وہ میری محبت میں موت کو اس طرح چاہتے ہیں جس طرح بچہ اپنی ماں کے سینے کو چاہتا ہے۔ عالیہ بی بی کی حسرت و اندوہ کے جگر سوز ہوش ربا کلمات سن کر نافع کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پس بچشم گریہ سیدھا حبیب ابن مظاہر کے خیمے میں آیا۔ دیکھا کہ حبیب نے تلوار میان سے نکالی ہے اور در خیمہ پہ بیٹھا ہے۔ نافع نے سلام کہہ کر سارا ماجرا سنایا اور عالیہ بی بی کی پریشانی و بے چینی کا ذکر کیا اور کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ تمام اصحاب کو جمع کر کے اس مخدرہ بی بی کی تسلی کرائی جائے؟ حبیب نے جواب دیا، بہت خوب ہے۔ پس دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، ایک طرف سے حبیب اور دوسری طرف سے نافع نے اصحاب کو بلانا شروع کیا۔ تمام صحابہ نے اپنے برج خیام سے درخشندہ ستاروں کی طرف منہ باہر نکالا۔ حبیب نے بنی ہاشم کے نوجوانوں کو واپس آرام کرنے کے لیے بھیج دیا اور باقی اصحاب سے بعین الفاظ خطاب فرمایا، اے غیورو، اے میدان کارزار کے شیرو، نافع بن حلال نے
اس طرح خبر دی ہے کہ حسین علیہ السلام کی بہن ہماری وفاداری سے مطمئن نہیں ہے۔ اب تم سچی سچی اور کھری کھری بات بتاؤ کہ کیا ارادہ ہے۔ حبیب کا کلام سنتے ہی تمام اصحاب میں نالہ و فریاد کی آواز بلند ہوئی، عمامے اتار پھینکے اور تلواریں نیام سے نکال لیں اور کہا، اے حبیب، اس خدا کی قسم جس نے ہمیں امام علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائی ہے، اگر اس قوم نابکار میں سے کسی بد نہاد نے خیام کی جانب کوئی قدم اٹھایا تو اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے اور پیغمبر کی وصیت پر اس کی ذریت کی حفاظت کے لیے پورا عمل کریں گے۔ حبیب نے کہا، اگر ایسا ہے تو میرے ساتھ چلیے۔ چنانچہ حبیب آگے اور باقی اصحاب پیچھے روانہ ہوئے اور خیام کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے۔ حبیب نے آواز دی، اے حریم عصمت کی شہزادیوں، اے خانوادہ رسالت کی پردہ نشینوں، یہ لو تمہارے غلام قسم کھا کر عرض کرتے ہیں کہ ہماری آبدار تلواریں ان لوگوں کی گردنوں میں فروکش ہوں گی جو تمہارے حق میں سوء ادب کا ارادہ رکھتے ہیں، اور تمہارے غلاموں کے نیزے ان سینوں میں گھسیں گے جو تمہارے ساتھ کینہ رکھتے ہیں۔ جب امام عالی مقام نے صحابہ کے یہ کلمات سنے تو اہل حرم سے فرمایا، سنو میرے وفادار اصحاب کیا کہہ رہے ہیں۔ بیویوں نے اصحاب کے فرط عقیدت اور جوش محبت کے دل افروز ایمان افروز کلمات جب سنے تو ان کے حق میں دعا فرمائی اور فرمایا، شاباش اے پاک زادو، فاطمہ کی شہزادیوں کے پردے کی حفاظت میں پوری جان بازی دکھا دو۔ روضۃ الاحباب سے منقول ہے کہ نافع بن حلال نہایت خوبصورت نوجوان تھا اور ایک خوشرو دوشیزہ سے شادی کر کے آیا تھا۔ ابھی تک اپنی بیوی سے آزادانہ پیار و محبت کی رسم ادا نہ کر چکا تھا۔ جب زوجہ نے نافع کو آمادہ مرگ دیکھا تو روتے ہوئے اس نے اپنے شوہر کا دامن تھام لیا اور فریاد کرتے ہوئے کہا، مجھ بے مراد کو کس کے حوالے کر کے جاتے ہو؟ امام علیہ السلام نے جب اس کے سوز و گداز کے غم و درد بھرے کلمات سنے تو نافع سے فرمایا، میری طرف سے تجھے اجازت ہے، بے شک اپنی بیوی کے ساتھ خوشی کے دن گزار۔ نافع نے عرض کیا، اے فرزند رسول، اگر آج آپ علیہ السلام کی نصرت چھوڑ دوں تو کل بروز محشر آپ علیہ السلام کے نانا کو کیا جواب دوں گا؟ پس عورت سے ودا کر کے میدان جنگ میں پہنچا۔ چونکہ نہایت دلیر، بہادر اور فن تیر اندازی میں مہارت تامہ رکھتا تھا کہ کبھی اس کا تیر نشانے سے خطا نہ کرتا تھا، اس وقت اس کے ترکش میں 80 تیر موجود تھے۔ پس کمان ہاتھ میں لی اور تیر مارنا شروع کیا اور ہر تیر سے ایک سوار کو پشت زین سے فرش زمین پر گرا کر جب ترکش خالی ہوا تو تلوار ہاتھ میں لے کر بجلی کی طرح اعداء پر حملہ آور ہوا۔ یہ کہتا تھا، اے کوفیو، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو میں ابن جملی ہوں۔ میرا دین حسین اور علی علیہ السلام کا دین ہے۔ عمر ابن سعد کے لشکر سے ایک شخص مزاحم بن حریث نکلا۔ اس نے نافع کو آواز دے کر کہا کہ میں عثمان کے دین پر ہوں۔ نافع نے کہا کہ عثمان کے دین پر نہیں بلکہ تم کسی اور دین پر ہو۔ یہ کہہ کر اس پر تلوار کر وار کر کے اسے جہنم رسید کیا۔ پھر یہ رجز پڑھتا ہوا مشغول جنگ ہوا، میں جوان یمنی و جملی ہوں، میرا دین حسین و علی علیہ السلام کا دین ہے۔ میں تمہیں اس طرح ماروں گا جس طرح کوئی بہادر جوان مارتا ہے، اور خدا میرے اعمال کا خاتمہ نیکی پر کرے گا۔
آج قتل ہونا میری انتہائی خواہش ہے، بس یہی میری رائے ہے کہ میں اپنی امید کو پالوں گا۔ بعض روایات میں ہے کہ زخمیوں کے علاوہ 12 جوانوں کو تحت تحقیق کیا، اور ابو مخنف سے منقول ہے کہ 70 ملعونوں کو قتل کیا، اور بعض 80 کہتے ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔